محبت آئی ہے نبی سے. نبی کے صحابہ جو تھے وہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب اسی بنیاد پہ ملا کہ وہ ان کے صحبت یافتہ ہیں. وہ ان کو صرف دیکھ لیا, ان کے ساتھ بیٹھ گئے ایمان کی حالت میں, اللہ نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب دیا. کیا ضابطے کے لحاظ سے دیا تھا؟ کتنی نمازیں پڑھی, اتنے حج کیے تھے, وہ تو بڑے ہی جو ہے وہ فلاں تھے؟ کچھ بھی ایسا نہیں تھا, رابطے کی بنیاد پہ دیا تھا. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار ان باتوں کے بارے میں متنبع کرتے تھے, بھائی دیکھو رابطہ پیدا کرو. تم ضابطے کے پیچھے بھاگ رہے ہو, جاؤ کرو بھائی, لگے رہو صبح سے لے کے رات تک, لے بڑھائے جاؤ. معلوم ہے کیا پیدا ہوگا؟ تکبر پیدا ہوگا جو شیطان میں پیدا ہوا. یہی بات سمجھانے کی ہے, یہی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ فنانیت چاہیے, فنا کے بعد بقا ہے. فنا کا مطلب کیا؟ اپنے نفس کو مار دینا, کچل دینا, مارنا بھی نہیں, کچل دینا. جب تک یہ کچلا نہیں جائے گا, دیکھا ہوگا آپ نے کبھی, وہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں اس کو مارو تو ایک طرف سے گھومنے چلتا ہے وہ, پھر اس کو مار رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے نکل جاتا ہے, وہ کچل جاتا ہے کہ بھائی کچل دو اس کو. اسی طرح یہ نفس ہے, یہ بڑا خطرناک ہے. ایک ہی طریقہ ہے اس کا, وہ ہے محبت, اور محبت سے بھی اوپر درجہ عشق کا. یہ وہ کہے گا مجھے تم کچھ بھی کر لو, میں اللہ کی بات سے ٹس سے مس نہیں ہونے کا. بھوکا مر جاؤ, مر جاؤں گا, کوئی بات نہیں, بچے مریں گے, مرنے دو. یہ ہے اصل چیز چاہیے. کہ یہاں تو ذرا سا ہوتا ہے کہانی ختم. کھانا بھی تو ہے نا, کھانا بھی تو ہے, کیا مطلب؟ یہ تو شرک ہے. اللہ کھلائے گا, یہ چیز کھلاتی ہے. شرک جو اللہ کہتا ہے ہم سب معاف کریں گے, شرک معاف نہیں کریں گے. اگر تم نے توبہ نہیں کی, ہم تو توبہ کا کر, ہم تو کہہ نہیں صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے بھائی. جب تک ہم سود نہیں لیں گے, سود نہیں دیں گے, تو دنیا میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ کوئی اس لیول کو نہیں سمجھتا یار سود تو حرام ہے, لیکن دوسرے لیول کو سمجھتا ہے. تو آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے, اور اللہ کا احسان ہے ہم سب کے اندر یہ پودا جاگ چکا ہے, یہ پودا نکل گیا ہے, تبھی تم بیٹھے ہوئے یہاں پر. بھائی کیوں آ کے بیٹھ گئے یہاں پر؟ آپ اتوار کا دن ہے بھائی, آج تو چھٹی کا دن ہے, یہ تو پرائم ٹائم ہے شام کے وقت بچوں کے اور بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا. یہ تو ٹائم ہے آج جو ہے تمہیں ہر چیز سے, لیکن پھر بھی آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں, اسی بات کی طرف آپ کو متنبع کرنا چاہوں. یہ محبت ہے, یہ محبت لے کر آئی ہے. کیا مطلب؟ پودا بن ہے تبھی تو آئے ہونے یار, سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو. اب اس کو بڑھانا ہے. دیکھیں پودا کمزور ہے, پودا چھوٹا کمزور ہوتا ہے. جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے تو پھر اس کا گرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے بھائی اس تعلق کو بڑھاؤ, اس محبت کو بڑھاؤ. اور جیسے میں نے کہا جب یہ محبت بڑھتی ہے تو کتا بھی جنت میں جائے گا, کیونکہ اللہ آواز لگائے گا. کہاں وہ میرے بندے جب قیامت والے, جب حشر کا دن ہوگا, وہ بندے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, اس محبت کی بنیاد پر وہ مجھ سے تعلق رکھتے تھے. ابھی فیصلے بعد میں ہوں گے. یہ آواز لگائی جا رہی ہے کس بنیاد؟ محبت کی بنیاد پر. ہے نا بھائی, یہ باتیں سنی ہوئی ہیں نا. اور آ جاؤ بھائی میرے عرش کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ. یہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے. اور کہاں ہے وہ عالم, کہاں ہے وہ حافظ, کہاں ہے وہ نمازی؟ جہنم میں اوندے منہ ڈال دو. بتائیے کیا چیز میں یار لوگ فرق نظر نہیں آ رہا؟ یہ کیا چیز ہے یار؟ جو باتیں بتا رہا ہوں, یہ اگر یہ انکار ہے تو انکار کرو نا. لیکن یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اس کو, جس کو اللہ چاہے. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں, یہ اللہ کہہ رہا ہے اس وقت. کیوں؟ کیونکہ اصل کا متقی دل اللہ کو, اللہ دل کو جانتا تھا. تم نے حافظ اس لیے نہیں بنے تاکہ تمہیں حافظ کہلایا جائے, تمہیں حافظ اس لیے تھے کہ تاکہ تمہیں بڑے نیک کہلایا جائے.
اور یہ محبت تو دل کے اندر تھی، بظاہر تو نہیں تھی کوئی. آ جاؤ بھائی عرش کے سائے میں آؤ میرے. یہ کس بنیادوں پر؟ اسی تقوی، اسی محبت کی بنیادوں پر. آسان فارمولہ ہے یار، لیکن ہم اور آپ پتہ نہیں کس چکر میں لگے ہیں. اور یہ اس کی مثال مشہور ہے، دیکھ لو، بڑا پڑا ہوا ہے فیس بک، یوٹیوب، جو بھی دیکھنا ہے. ایک درندہ جانور، شیر، اس کو وہ لے کر آیا، اس نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، کھلایا، اس کا ہاتھ، آپ یقین کرو وہ شیر اس انسان کو دیکھ کر ایسی محبت سے لپکتا ہے کہ انسان بھی لپکتا نہیں ہوگا. تو درندہ بھی جو ہے وہ بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے. انسان تو انسان ہے. تو ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس لیے بیٹھے؟ اپنے آپ سے پوچھو تو، یہاں کیا مل رہا ہے؟ یہاں پہ کیا لینے آئے ہو؟ حضرت سے پوچھا ڈاکٹر اساد بھائی تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں تو اس لیے آیا ہوں. حضرت میں تو پتہ نہیں بس کیوں آ گیا ہوں، میں تو ایسے ہی آ گیا ہوں. ارے یہ ایسے نہیں، یہی تو محبت تمہیں لے کر آئی ہے. وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ ہی جانا ادھر، آپ ہی ہراؤ نا. یہ جو محبت ہوتی ہے یہی تو اس کو کہہ دیا. کیا ہوا؟ ساری دنیا کو چھوڑ کر ہم آ کے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی محبت کے لیے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ گما ہے یار، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے، تبھی تو یہ گما اللہ کی محبت کی آپ کو یہاں لے کر آئیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے اس گما کے اوپر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کیونکہ اچھے گما سے اللہ تعالیٰ چیزوں کو اچھی پیدا کرتا ہے. اور نہ صرف اچھی، میں تو دلیل دے رہا ہوں، میں تو آپ سب کو اس دلیل دے کے بتا رہا ہوں. یار یہ بتاؤ کہ اس تعلق سے کیا ملا؟ یار اول صف مل گئی ہے، مسجد میں جانے کی تڑپ مل گئی، اور بھی کیا کیا چیزیں جو میں نہیں بتا پا رہا ہوں، لیکن بہت سے لوگ یار ماشاءاللہ کس بنیاد پر، کس نے دی؟ یار یہاں تک مجھے پہنچنے کے لیے تقریباً 35 سال لگے ہیں، اور آپ تو یار 35 مہینے بھی نہیں ہوئے. وہی مراد جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی، تو آپ کو 35 مہینے سے پہلے ہی مل گئی. کیسے مل گئی؟ وہی رابطے کی بنیاد پر. بھائی اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دو، جو اس کو دو گے اس کو بھی دو، اس کو یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اور آپ نے کرنا کیا ہے یار، اس محبت کو بڑھانا ہے. دیکھیے اس محبت کو بڑھانا ہے. جب یہ محبت بڑھے گی نا، تو محبت کا تعلق دل سے ہے، تو پھر سب کچھ، ہر بات گوارا کر لو گے، منت بھی اتارا کر لو گے. جب عشق تمہیں ہو جائے گا، یہ جو عشق کی چیز ہے یہ ایسی چیز ہے، پھر تم نہیں دیکھو گے ٹوپی نماز کے وقت پہننی ہے، ٹوپی نماز سے بعد اتارنی ہے. پہننی ہے تو پہننی ہے، بس یہ ہے اصل. کپڑے یہ اس وقت یہ پہننے، اس وقت پہننا ہے تو پہننا ہے، نہیں مانتا کچھ. لیکن ورنہ نہیں ہوگا تو نفس کہے گا یار ابھی کیا ضرورت ہے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ابھی تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے. لیکن یہاں یہی بات کہہ رہا ہوں، یہ دل میں جس دن آ گئی اس دن کی کایا پلٹ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ دل سے ہوتا ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس تعلق کی بنا پہ ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے رہے، اور یہ محبت بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ چکی ہے. مبارک ہے بہت. اور جب یہ بڑھے گی اور تو پھر کہاں تک پہنچتی ہے اللہ کا پتہ ہے، لیکن یہاں تک تو پہنچ گئی جس کا میں دلیل دے رہا ہوں. تو آپ سب سے درخواست، یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں بار بھائی، اس سے قیمتی چیز کچھ بھی نہیں ہے. اس کو حاصل کرو. یہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے شیطان سے مقابلہ، نہیں کر پاؤ گے اپنے نفس سے مقابلہ، مارے جاؤ گے، بری طرح مارے جاؤ گے. اس لیے ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہا ہوں. میں ان بزرگوں کی صحبت میں جو چیز، جسے کہتے ہیں نا ایک نقطہ نکال کے لاؤ، تو ایک نقطہ یہی ہے، محبت. ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے. لیکن یہ بھی لینی پڑتی، جیسے حافظ بنتا ہے انسان، جیسے عالم بنتا ہے،
جیسے عابد بنتا ہے وہ بھی کسی سے سیکھ کے بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، اسی طرح یہ بھی اگر کسی نے لی ہے تو وہی تو دے سکتا ہے. اگر کسی کے پاس آگ ہے تو آگ دے سکتا ہے نا، ورنہ آپ اگر کسی کے پاس دیا جلا ہی نہیں ہے تو اپنا دیا ساتھ لے کے جاؤ گے، کہاں جلے گا؟ وہ کبھی نہیں جلے گا، اس پہ اثر ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ دیا جلا ہوا ہے تو دیے سے دیا ضرور جلے گا. یہ اس کی مثالیں ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتوں کو سمجھیں اور اس بات کو سمجھ کر اس طرف محنت کرنی ہے. ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں کہا کہ ٹوپی پہنو، کبھی نہیں کہا کہ داڑھی رکھو. خدائی قسمیں کھا کے بول رہا ہوں، بیٹھے ہوئے حضرت یہ وہی صحبت یافتہ ہیں، کیا تھے اور کیا بن گیا، کبھی بولا کبھی نہیں بولا. لیکن دل پہ ایسا کام ہوا کہ کہانی بدل گئی. اس نے دیکھا دل کے جانب کچھ ایسے انداز سے کائنات آرزو زیر و زبر ہونے لگ گئے. تو تم جس چیز کو چاہ رہے ہو اس طریقے سے یہ چیز حاصل کبھی نہیں ہوگی. اور جس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اسی راستے کا مسافر ہوں، اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ جیسے محبت کرنے والے مجھے مل گئے. یہ اس کی کتنی بڑی عطا ہے مجھ کو کہ میرے پاس کے الفاظ نہیں ہیں کہ اگر باپ کو کامیابی دیکھنی ہے تو اس کی اولاد سے دیکھی جاتی ہے. آپ جیسے محبت کرنے والا مولا، میں تو کہتا ہوں میں تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں یہ تو میری سب سے بڑی اللہ کا فضل ہے جو میں کہوں. نہ بھائی علماء الحفیظ، یہاں تو اولاد محبت کرنے کو تیار نہیں ہے، یہاں تو اولاد بات سننے کو تیار نہیں ہے. دور حاضر میں کون اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آگے یہاں بیٹھ گیا، لیکن صرف اللہ کے لیے. تو بھائی وقت بہت قریب ہے، جس چیز پہ محنت کرنی ہے اس پہ محنت کرو. وہ کیسے؟ میں نے کہا اس صحبت سے. اس صحبت کو بڑھاؤ، اس صحبت کو. ہمارے حضرت ڈاکٹر علی صاحب فرماتے تھے کہ دور سے ایک روشنی نظر آئی تمہیں، تم روشنی کی طرف چلنے لگے. تب روشنی کی طرف چلو گے تو جیسے روشنی کے قریب آؤ گے تو تمہیں اس روشنی کی شعائیں نظر آئیں گی زمین پر، تو تمہارا ویژن کلیئر ہو جائے گا. اور لیکن جیسے تم اور آگے بڑھو گے تب اس روشنی کی تپش تمہیں ملنے لگے گی. پہلے روشنی مل رہی ہے تمہیں نظر، ہاں یار یہ چیز ہو رہی ہے، اب ہاں یار میں نماز پہ پہنچ جاتا ہوں، اب سب پہ مجھے میرے دل کے اندر تڑپ ہو گئی ہے، اب تو میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، اب تو میں ایسا بھی ہو گیا ہوں. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے 90 دن ہو گئے ہیں، ایک دن تہجد قضا نہیں ہوئی. کیسے ہو رہی ہے یار؟ یہ کون کر رہا ہے؟ وہی تو اللہ کر رہا ہے. تو یہ میرا صرف کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے جیسے تم قریب ہوگے تمہیں چیزیں نظر آئیں گی، اور قریب ہوگے تمہیں اس کی تپش محسوس ہوگی، اس کی حرارت محسوس ہوگی، اور قریب جاؤ گے تو تم خود روشنی بن جاؤ گے، تم خود وہ آگ بن جاؤ گے. تو جہاں جاؤ گے تم روشنی ہو، تم چراغ ہو. اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے. دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں میں کوئی کسی چیز کا درس نہیں دے رہا ہوں، میں صرف ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، اور جو لوگ اس دنیا سے کامیاب گئے ہیں انہوں نے بتا دیا. مولانا روم کا نام سنا ہے؟ ایسے کتنے ہیں بھائی. یہ راستہ ہے، ہم بھی دیکھ کر آگے ساری دنیا پڑھائی کتابیں پڑھ ڈالی. الٹ چکے جب 1000 دفتر، کھلا یہ 80 برس پہ مجھ پر کہ آگہی نہیں ہے، فقط ایک دھوکہ ہے آگہی کا. یہ جو دھوکے سے باہر آ جاؤ، ورنہ 80 سال کے بعد یار یہ کیا ہوا ہے بھائی. ساری چیز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی. تو بات صرف ایک ہی درخواست ہے، کیا کرو؟ صرف اللہ سے تعلق کو پیدا کرنا تو پڑے گا، کہ ذرائع اختیار کرو، یہ محبت بڑھاؤ. اور جیسے جیسے تم یہ محبت بڑھاؤ گے آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ کیا سے کیا کر دے گا. اور خدا نہ کرے تم نے یہ محبت نہیں بڑھائی، پھر دیکھ لینا بھائی حجت. مرنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں دیکھ لینا، مرنے کے بعد کی کہانی نہیں ہے. اور جیسے جیسے بڑھاؤ گے دیکھو گے اللہ تقویٰ اختیار. یہ جو رمضان کا مہینہ اصل میں آئی اسی لیے رہا کہ دل کو بنانے کی، تقویٰ پیدا کرنے کی. اور ہم سب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پروف کر دیں گے ہمارے پاس یہ کوالٹی ہے. اللہ میاں ہمارا پیاس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے
لیکن ہم پانی نہیں پیتے، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہمارا تو بچہ بچہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن وہی ہوتا ہے کیونکہ کمزوری ایسی ہے، محبت نہیں ہے، وقتی طور پہ تو ہو جاتا ہے، حج کر کے آتا ہے حاجی تو بن جاتا ہے، حج کے بعد پھر وہی گناہ کر رہے ہیں، پھر وہی معاملات ہیں۔ لیکن جب دل بن جائے گا، یہ تقوی ہمارے دل میں بس جائے گا، تو بھائی رمضان آئے تو نماز پڑھیں، نہ رمضان ہے کہ نماز نہیں، یہ صاحب اس سے کیا تعلق ہے؟ آگے آگے ٹھیک ہے، نہیں آئے کوئی بات نہیں، ہر رات کو جاگے گا، وہ شب قدر میں جاگے گا نہیں صاحب، ہر شب قدر، ہر رات شب قدر ہے، تو ہم سب ان میں شامل ہو جائیں گے۔ یا اللہ یہ کوئی ایک ہمیں کیا کرنا، شب قدر، شب قدر آپ دے دیں، یہ آپ کی مہربانی ہے، ہم تو ہر رات کے جاگنے والے ہیں، ہم تو ہر رات کو آواز لگاتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہ درخواست ہے، یہ دل بنانا ہے، جب یہ دل بنے گا نا تب پھر معاملات طے ہوں گے، ورنہ ذلت ہے، خواری ہے، دنیا میں ہی دیکھ لو گے لیکن واپسی نہیں آ سکو گے نا، پھر دیکھنے فائدہ کیا؟ جو کرو گے وہ بھرو گے، دنیا کا دستور ہے، قانون ہے یہ، از مقافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برو از جوزی جو۔ تم بات صرف یہ کہہ رہے ہو یار، دل سے محبت کی باتیں کرو، دل سے محبت پیدا کرنے کی باتیں کرو، کام کرو، اور خدا کی قسمیں کھا رہا ہوں آپ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھ لیجیے۔